اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آگے آیت نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی 5 آیاتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے، آگے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون، اور وہ جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم اور نہ ہوں ان کے پاس، شہداء کوئی گواہ، الا انفسہم بجز اپنے یعنی اپنی ذاتوں کے سوا ان کے پاس کوئی بھی گواہ نہ ہو، فشہادت احدہم تو ان میں ایک کی شہادت، اربع شہادات باللہ 4 مرتبہ گواہی دے کہ بخدا، انہ لمن الصادقین کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ اور 5ویں بار یوں کہے، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین اللہ کی پھٹکار یا اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ اس میں کذب بیانی کرنے والا ہے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اور ٹال سکتی ہے اس عورت سے حد، ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہ وہ جھوٹا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین اور 5ویں مرتبہ ان کہ غضب اللہ علیہا خدا کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین اگر وہ سچا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم اور بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا بڑا دانا ہے۔ اب لفظی ترجمہ تھا، اب با محاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین اور وہ خاوند جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ بجز اپنے، تو ان کی شہادت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خاوند 4 مرتبہ گواہی دے کہ بخدا وہ یہ تہمت لگانے میں سچا ہے، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین اور 5ویں بار یہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو اگر وہ کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہو، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور ٹال سکتی ہے اس عورت سے حد کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہ وہ خاوند جھوٹا ہے، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس پر اگر وہ خاوند سچا ہو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم اور اگر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے، اور بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا دانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم اور وہ خاوند جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ بجز اپنے یعنی اپنی ذاتوں کے، تو ان کی شہادت، فشہادت احدہم تو ان کی شہادت کا طریقہ یہ ہے 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین کہ وہ خاوند 4 مرتبہ گواہی دے
کہ اللہ کی قسم یہ تہمت لگانے میں سچا ہے، یعنی تہمت لگانے میں سچا ہوں۔ والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، والخامسة اور پانچویں بار یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہو۔ اب پیچھے جتنی بھی آئے مبارکہ گزری ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہٰذا انزلت، کیا یہ آیت یوں ہی نازل ہوئی ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار سنتے ہو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ سعد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے، لیکن میں یہ خیال کر کے حیران ہو رہا ہوں، اگر میں کسی بدبخت کو اپنی بیوی پر سوار دیکھوں تو جب تک میں چار گواہ تلاش کر کے نہ لاؤں اس کے خلاف زبان نہیں ہلا سکتا، اور اگر گواہوں کو بلانے جاؤں گا تو وہ اپنا کام تمام کر کے رفو چکر یعنی بھاگ چکا ہوگا۔ اس گفتگو کو قلیل عرصہ یعنی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک رات ہلال بن امیہ اپنی کھیتوں سے کام کر کے جب گھر آئے، اپنی اہلیہ کے پاس اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا۔ انہوں نے سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، صبح بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ دیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑی کوفت ہوئی۔ صحابہ آپس میں کہنے لگے، ابھی ہلال پر ایک حد قذف لگائی جائے گی، ہلال پر حد قذف لگائی جائے گی۔ ہلال نے کہا، میرے دوستو گھبراتے کیوں ہو، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ اسی اسنا میں اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کے آثار نمودار ہوئے اور تو سب خاموش ہو گئے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال مبارک ہو، اے ہلال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری نجات کی صورت پیدا فرما دی ہے۔ پھر یہ آیہ کریمہ پڑھ کر سنائی اور اس کی بیوی کو بلا بھیجا، یعنی اس کی بیوی کو بھی بلایا، وہ آئی تو یہ آیت اسے پڑھ کر سنائی، پھر دونوں کو تنبیہ کی کہ دنیا کے عذاب سے قیامت کا عذاب بہت سخت ہے۔ ہلال نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو عرض کیا ہے بخدا وہ سچ ہے۔ عورت نے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ پہلے ہلال نے 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا، میں سچا ہوں، 5ویں مرتبہ کہا، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر عورت کو کہا گیا، اسی طرح تو 4 مرتبہ حلف کے ساتھ گواہی دے دے، قسم کے ساتھ گواہی دے دے کہ وہ جھوٹا ہے۔ جب وہ کہہ چکی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈر، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ اگر تو نے 5ویں بار بھی کہہ دیا تو عذاب آخرت تجھ پر لازم ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ دیر وہ خاموش رہی، اس نے اپنے قصور کے اعتراف کا ارادہ کیا، پھر کہنے لگی، میں اپنی قوم کو رسوا کرنا نہیں چاہتی۔ چنانچہ 5ویں دفعہ بھی اس نے کہہ دیا، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر ہلال سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ چنانچہ اس طرح قسم اٹھانے سے ہلال حد قذف سے بچ گئے اور وہ عورت حد زنا سے بچ گئی، لیکن ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی گئی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو بچہ پیدا ہو اس کی نسبت حلال کی طرف نہ کی جائے بلکہ اس کے ماں کی طرف کی جائے، اور ساتھ ہی ایک اور حکم بھی دے دیا کہ اگر اس کے بعد کسی نے اس عورت کو زنا کی تہمت لگائی یا اس کے بچے کو حرامی کہا تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اس ارشاد سے واضح ہو گیا کہ جس کو شریعت کسی الزام سے بری کر دے، آزاد کر دے،
پھر اس پر کسی کو زبان درازی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس طریقہ کار کو لعان کہتے ہیں۔ لعان کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ عورت زندگی بھر اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ کہ ٹل سکتی ہے اس عورت سے حد، وَيَدْرَوْ اور ٹل سکتی ہے، عَنْهَا اس عورت سے، الْعَذَابَ عذاب یا حد، أَن تَشْهَدَ کہ وہ گواہی دے دے، اربع شہادات باللہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الکاذبین کہ وہ خاوند جھوٹا ہے۔ اگر وہ یہ گواہی دے دے، اگر مرد اس طرح قسم کھا لے، عورت خاموش ہو جائے تو اس پر زنا کی حد لگے گی۔ اگر عورت بھی اس طرح قسم کھا لے تو وہ بھی زنا کی حد سے بچ جائے گی۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس پر اگر وہ خاوند سچا ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا دانا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا دانا ہے۔ اب یہاں سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ اے امت محمدیہ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو وہ تمہیں رسوا کرتا، تمہارے گناہوں پر فوری مواخذہ فرماتا، لیکن وہ نظر رحمت فرمانے والا ہے ہر اس شخص پر جو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، استغفار کر کے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو دور کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، بلکہ سب کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ تائب رہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ جس شان نزول میں اتری ہیں وہ سارا میں نے آپ کو مختصراً بیان کر دیا گیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ میں ایک قول یہ بھی ہے، یعنی اگر حد قذف کے حکم کے بعد لعان کا قانون جاری نہ کیا جاتا اور مرد اپنی بیوی کو ناشائستہ حالت میں دیکھتا اور خاموش رہتا تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہتا، اور اگر اظہار کرتا تو اس کو 80 کوڑے کھانے پڑتے۔ تو یہ معاذ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے پیچیدگیوں سے نجات کا رستہ بنا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لعان کے احکام و مسائل تھوڑے سے جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ لعان کسے کہتے ہیں، تو یہ نوٹ فرما لیجئے کہ لعان لاعن کا مصدر ہے جو لفظ لعن سے ماخوذ ہے، لام عین نون، لعن سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی دور کرنا ہے، کیونکہ لعن کے سبب یعنی اس لعنت کے سبب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اصطلاحاً اس سے مراد زوجین یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک کی جانب سے قسم کے ساتھ اللہ کی لعنت اور غضب کی شہادت دینا لعان کہلاتا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ یہ لعان شوہر کے حق میں جھوٹی تہمت اور عورت کے حق میں بدکاری کی حد کے قائم مقام ہوتا ہے۔ حد سے مراد شرعی سزا۔ اب لعان کی شرائط کیا ہیں، تو آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ لعان کی شرائط نمبر 1،
میاں بیوی دونوں آزاد ہوں۔ نمبر 2، دونوں عاقل و بالغ ہوں۔ یہ غلامی کا دور نہیں ہے، پہلے غلامی کا دور ہوا کرتا تھا، تو اب غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، تو اب تقریباً پوری دنیا میں، یقیناً پوری دنیا میں سارے لوگ آزاد ہی ہیں، تو مسلمان بھی تقریباً سارے آزاد ہی ہیں، تو میاں بیوی دونوں آزاد ہی ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں عاقل و بالغ ہوں۔ نمبر 3، دونوں مسلمان ہوں۔ نمبر 4، دونوں بولنے والے ہوں، کوئی گونگا نہ ہو۔ نمبر 5، ان میں سے پہلے کسی پر حد قذف نہ لگی ہو۔ نمبر 6، مرد نے اپنی بات پر گواہ نہ پیش کیے ہوں۔ نمبر 7، عورت بدکاری سے انکاری ہو اور خود کو پارسا کہتی ہو۔ یہ لیان کی 7 شرائطیں ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اب اس کے بعد لیان کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو جب کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے تو قاضی اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان لیان کرائے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیات ہیں، جو آج کا سبق ہے وہی ساری آیات، اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی۔ یعنی وہ یہ ہے کہ مرد 4 بار کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی پر بدکاری کا جو الزام لگایا ہے، خدا کی قسم میں اس میں سچا ہوں۔ جب یہ 4 بار کہہ لے، 5ویں بار کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت اس طرح لیان کرے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کی قسم خاوند مجھ پر بدکاری کا الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ یہ جملہ 4 بار کہے، اور جب یہ 4 بار کہہ لے تو پھر اس کے بعد 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے مجھ پر الزام لگانے میں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو یا مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اگر خاوند تہمت لگا کر لیان سے انکار کر دے تو اب اس کو قید کیا جائے گا۔ اگر پھر بھی لیان نہ کرے، قید کے بعد اسے کہا جائے گا کہ اب دوبارہ لیان کرو۔ اب لیان نہ کرے تو اسے حد قذف لگائی جائے گی، یعنی اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یوں ہی عورت لیان سے انکار کرے تو اسے قید کیا جائے گا۔ اگر پھر بھی لیان نہ کرے تو گویا اس نے خاوند کی تصدیق و تائید کر دی کہ وہ سچا ہے، لہٰذا اب عورت کو حد زنا لگائی جائے گی۔ لیان کرنے کے بعد اس عورت سے قربت حرام ہو جائے گی، مگر محض لیان سے عورت کا نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ عدالت کی تفریق شرط ہے، یعنی عدالت ان دونوں کے درمیان میں جدائی ڈال دے گی۔ جب قاضی یعنی جو جج ہوتا ہے، جب قاضی ان میں تفریق کرائے گا، اس وقت عورت کو طلاق بائن ہو جائے گی، طلاق بائن ہو جائے گی۔ اگر قاضی نے تفریق نہ کی تو نکاح برقرار رہے گا۔ لیان کے لیے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لیان کے لیے پہلے مرد گواہی دے گا یا عورت؟ تو لیان کے لیے پہلے مرد گواہی دے گا، پھر عورت گواہی دے گی۔ کیا لیان کے بعد طلاق دینا ضروری ہے؟ یعنی دونوں نے جب ایک دوسرے کو لیان کر دیا، اب طلاق دینا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو جی نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ لیان کے بعد طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ لیان کے بعد طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ جب شوہر یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم یہ عورت بدکار ہے، اور ایسا 4 بار کہے، پھر 5ویں مرتبہ کہے اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے پر اللہ کی لعنت، پھر 4 بار عورت کہے کہ قسم، یہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے اگر سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو یا اللہ کی لعنت ہو۔ ایسا کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیان جو ہے وہ طلاق بائن ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان میں طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ وہ اگر آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو نکاح ثانی کریں گے، جدید نکاح کریں گے، اس میں گواہوں کو پیش کریں گے اور دوبارہ نکاح کریں گے اور نیا حق مہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ طلاق کی ضرورت نہیں رہی، یعنی لیان جو ہے وہ طلاق بائن ہے اور طلاق کی ضرورت نہیں رہے گی، اور عورت عدت گزار کر جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر آپ وہ دونوں راضی نہیں ہیں، دوبارہ جدید نکاح یعنی نیا نکاح نہیں کرنا چاہتے نئے حق مہر اور گواہوں کے موجودگی میں، تو اب جب عورت عدت گزار جائے گی تو اب عورت کو یہ اجازت ہوگی کہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ اب حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ لیان کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے،
لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجل و امرات من الانصار وفرق بینہما، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک مرد اور عورت سے لعان کروایا اور ان دونوں کے مابین یا ان دونوں کے درمیان تفریق یعنی جدائی کرا دی۔ اسی طرح ایک اور حضرت ابراہیم یعنی دو لعان کرنے والے مرد و عورت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یفرق بینہما لانہا تطلیقۃ بائن، کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، یعنی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی کیونکہ یہ طلاق بائن ہے۔ اب ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور ثبوت نہ پیش کر سکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو اس صورت میں عورت عدالت میں رجوع کرے گی، عدالت میں جائے گی، سارا معاملہ پیش کرے گی۔ لیکن اگر شوہر یا دونوں فریق عدالت میں نہ جانا چاہیں کہ عدالت میں جائیں گے تو زیادہ بدنامی ہوگی، تو اپنے طور پر لعان کر سکتے ہیں، یعنی گھر میں ہی جو ہے وہ لعان کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ وہی آیت جو آج کا سبق ہے وہی ساری آیتیں پڑھیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل۔ پھر قاضی کی عدالت کا فائدہ، صرف قاضی کی عدالت میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فیصلے کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی، یعنی اگر کل کہیں دکھانا پڑ جائے تو یہ آپ کے پاس قانونی فیصلہ موجود ہوگا۔ لہٰذا جب اس نے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگایا اور ثبوت نہ پیش کر سکا تو لعان ہوگا۔ تو یہ جو اس طرح کریں گے تو ان کے پاس جب عدالت میں چلے جائیں گے تو ان کے پاس ایک قانونی حیثیت حاصل ہوگی۔ اگر کل کوئی معاملہ پیش ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ان کے پاس یہ قانونی حیثیت یا ایک کاغذ ہوگا، تو وہ جو ہے وہ آگے دکھا کر یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عدالت میں جانے کے بہت فوائد ہیں۔ تو یہ لعان کے مسائل تھے، ان کو آپ بے شک لکھ لیں یا ویسی ہی زبانی یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب مہینے کے بعد ٹیسٹ لیا جائے گا تو اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی۔